اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ میں آپ کو پچھلا سبق تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دفعہ جو ہے وہ ایک تو ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کیا اور کس طرح سے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیے، اور کس طرح شیطان نے ان کو بہکایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف بھی کر دیا، انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد ان کو زمین پر واپس بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کو اسی لیے تخلیق کیا گیا تھا کہ وہ زمین پر ایک مختصر وقت کے لیے جو ہے وہ قیام کریں گے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کہ بنی اسرائیل نے کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو اب آپ اپنے اوپر رکھ کر اس سے لیسن لینے کی کوشش کیجیے گا کہ کہیں ہم بھی تو وہی کام نہیں کر رہے، کیونکہ اب ان کی جگہ جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، یعنی خلافت جو ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے، اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلافت ہے، اور ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو ان کے رسول نے ان کو منع کیے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے ان کی بات نہ مانتے ہوئے نافرمانی کی اور اللہ کی حدوں کو توڑا۔ تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں پچھلی جو ہے وہ ان کو نعمتیں یاد کروائی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، کہ تمہیں جو ہے وہ تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور تمہیں جو ہے وہ آل فرعون سے نجات دی، وہ جو ہے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا اور سارے جو آل فرعون تھے ان کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ دریا پار کروا دیا، جو سمندر تھا اس کو پار کروا دیا، اور اس کے بعد 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو انہوں نے پھر نافرمانی کی، اور انہوں نے سامری کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ بچڑے سے وہ سونے کے جو زیورات تھے اس سے ایک بچڑا اس نے بنا کے دیا اور وہ اس کو پوجنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کتاب دی، یعنی تورات ان کو دی گئی تھی، اور وہ جو تھی وہ ایک فرقان بھی تھی، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آ کے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تم نے یہ بچڑے کو کیوں معبود بنا لیا، تو پھر اس کے بعد ان کو سزا کے طور پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا یہ نافرمانی کے بعد کہ ہمیں جو ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک جو ہے وہ ہم تمہارے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر سب کو مردہ کر دیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور میدان تیا میں جب وہ گئے تو وہاں پر ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ منا اور سلوہ اتارا گیا، اور کہا گیا کہ تم اس میں سے کھاؤ اور ایک جو ہے وہ ظلم نہیں کرو اپنی جانوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا کہ تم اس میں سے سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حتتن کہنا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی نافرمانی کی بنی اسرائیل نے، اور حتتن کے الفاظ کو بدل کر جو ہے وہ ایک طرح سے مذاق اڑایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طاعون کی کوئی وبا تھی جو ان کے اوپر آئی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا 59 آیت تک۔ اب آیت نمبر 60 سے میں آپ کے سامنے پہلے اسکرین شیئر کر دیتی ہوں تاکہ وہ آپ اسکرین بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ ایک سیکنڈ دے دیجیے گا۔ جی آپ کے سامنے میرا اسکرین نظر آ رہی ہے نا، تو اس میں آیت نمبر دیکھیے گا، اور یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اس کا لنک میں اسی والی چیٹ میں آپ دیکھیے گا، پیچھے میں شیئر کر چکی ہوں، تو آپ پارا اپنے پاس موبائل پہ یا کہیں پہ کھول بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، اور جب بھی از کا ورڈ آتا ہے نا تو از جو ہے وہ اذکرو سے نکلا ہے، یعنی یاد کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے جب کے بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، یعنی ان کو ایک طرح سے یاد کروایا جاتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کیا کیا نعمتیں دی گئی تھیں اور تم نے کس کس طرح سے اپنے پیغمبر کی اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہاں پر جب اس کا ورڈ آیا تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم پچھلا وقت یاد کرو، تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اس پتھر پر۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے پانی کا مسئلہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ جو تھے وہ 12 قبیلے تھے،
ٹھیک ہے، ان کے 12 بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کے 12 بیٹے تھے، اور سوری یعقوب علیہ السلام کے نہیں، بنی اسرائیل کے، تو ان کے 12 بیٹے تھے، تو اس سے کیا ہوا تھا کہ وہاں پر 12 قبیلے ہو گئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ پانی کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا کہ پانی وہاں موجود نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دکھایا اور ان کو کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ، اپنی لاٹھی جو ان کو دی گئی تھی معجزے کے طور پر، اس کو جو ہے وہ پتھر پر مارو۔ اب آپ سوچیں کہ ایک صحرا میں پتھر سے پانی نکل آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور وہ سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی نافرمانیاں جو تھیں وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ تو جب اس سے انہوں نے اپنا عصا جو ہے وہ، عصا یعنی کوئی جو ڈنڈی تھی جو ان کو دی گئی تھی، تو وہ اس کو جب انہوں نے پتھر پر مارا اللہ کے حکم سے، تو اس سے کیا ہوا، لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مارو اپنے عصا کو اس پتھر پر، فن فجرت تو پھوٹ پڑے، من حسنتا اشرا، اس سے 12 اینن چشمے، یعنی 12 چشمے، کیونکہ 12 گروہ تھے، 12 ان کے قبیلے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ 12 جو ہے وہ ان کے سامنے چشمے پھوٹ گئے، تاکہ ہر کسی کا جو پانی ہے وہ اپنی پینے کی جگہ کو جان لے، اور ان کے آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو، کیونکہ پانی کے اوپر بھی جو ہے وہ جنگیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی ناممکن ہے۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو تیا کا میدان تھا، صحرائے سینا جو تھا، وہاں ان کو پانی کی طلب ہوئی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اور قبیلے بھی جیسے میں نے بتایا 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا گیا، اور یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا۔ اور ان کو کیا کہا گیا، قد علما کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا سب لوگوں نے گھاٹ اپنا، مشربہم یعنی پانی پینے کی جگہ، گھاٹ جیسے جانور جو ہے وہ کنویں کے پاس یا گھاٹ کے پاس جا کر پانی پیتے ہیں، جہاں پانی کلیکٹ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہر ایک کو اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ مل گئی، تو اس سے پھر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو ہے وہ باقی کے گناہ معاف کر دیے تھے، جو بھی انہوں نے غلطیاں کی تھی ان کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا معجزہ ان کو دکھایا، اور کہا کہ اللہ کی زمین سے رزق میں سے کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ فساد میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لوگوں کو ان کا حق نہ دینا، اور زمین میں بلا وجہ کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور دوسری طرح کی جو ہے وہ رنجشیں پالنا، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا، تو یہ جو ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے، اور فساد کا اپوزٹ اصلاح ہوتا ہے، اصلاح کا مطلب درستگی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لیسن ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے اس آیت سے، ایک تو یہ کہ عصا مار کر اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست کیا، یہ ایک معجزہ تھا، اور دوسرا کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، تو جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی مشکل وقت میں صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا نہیں سنتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر ہماری کوئی بہتری اس میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہوتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو اگر بہتری نہیں ہوتی تو پھر وہ چیز ہم کو جو ہے وہ نہیں ملتی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی بڑے لوگ ہوں، چھوٹے لوگ ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ ہی کے جو ہے وہ محتاج ہیں، تو ہمیں اللہ ہی سے دب کر عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مزید فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے کھانے پر ایک ہی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی ایک ناشکری قوم تھی، تو جب ان کو من و سلوہ دیا گیا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو من و سلوہ دیا گیا تھا، سلوہ جو تھا ایک پرندے کی شکل میں ہوتا تھا جو پکا ہوا جنت سے آتا تھا یہ کھانا، اور من کیا ہوتا تھا، وہ پتوں پہ ان کے وہ جم جاتا تھا اور شہد کی طرح سے میٹھا میٹھا ہوتا تھا، تو وہ اس کو اٹھا کے کھا لیتے تھے، تو یہ ان کو پکا پکائی چیز مل رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کھانے پر صبر نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، اور خود بھی نہیں دعا کرے، کہہ رہے ہیں پیغمبر کو کہ تم دعا کرو، ہم تو دعا نہیں کریں گے، یعنی کتنی زیادہ ان کے اندر ایروگینس تھی، کتنا زیادہ ان کے اندر تکبر تھا ان بنی اسرائیل کے اندر،
کہ وہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، سبزی اپنی، وقثائہا، اور ککڑی اپنی، وفومیہا، اور گندم اپنی، وعدسیہا، اور مسور اپنے، وبصلیہا، اور پیاز اپنے. مسور یعنی مسور کی جو دال ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ عدسے کی طرح کی ہوتی ہے نا. اگر آپ مسور کی دال کا ایک بیج اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو اوپر سے چپٹا نظر آئے گا اور نیچے سے تھوڑا سا جو ہے وہ گولائی میں ہوتا ہے. تو جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کانویکس مرر، کانویکس لینس جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو اسی لیے عربک میں اس کو ادسیہا کہا جاتا ہے، جو مسور کی دال ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک کھانے پر جو ہے وہ بالکل بھی صبر نہیں کریں گے. اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، کیونکہ وہ صحرا تھا، وہاں تو زمین اگا ہی نہیں سکتی تھی، وہاں پر تو بارش کا پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ بادلوں کا سایہ کر دیا تھا اور ان کو کھانا بھی مہیا کر دیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی انتہا کر دی اور کہنے لگے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دیجیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ آیا. انہوں نے کیا فرمایا؟ قالا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو ہوا ادنا، وہ کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، بدلے اس کے جو کہ بہتر ہے. یعنی جو جنت سے تمہیں کھانا مل رہا ہے، اور جنت کے کھانے اور دنیا کے کھانے کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، تو تم اتنی زیادہ ناشکری کر رہے ہو کہ ایک خراب چیز کے بدلے تم جو ہے وہ اچھی چیز کو چھوڑ رہے ہو. خیر جو تمہیں وہاں سے مل رہا ہے اس کو تم چھوڑ کے گندی چیز جو زمین میں اگ رہی ہے تم وہ لینا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر چیز جو ہے وہ مہیا کی ہے. تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. فرمانے لگے اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں. اب مصر جو ہے وہ شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے. اب اتر جاؤ شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو مانگا تم نے. یعنی جو کچھ تم طلب کرتے ہو تو پھر تم ایسا کرو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی ساری چیزیں ملیں گی. تو یہاں پر بھی یہ واقعہ بھی جو تھا، یہ قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی میدان طیٰ کا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ کسی بھی شہر میں ان کو جانے کو کہا گیا کہ کسی بھی شہر میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ. کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا نا بنی اسرائیل کا، وہ کفران نعمت تھا اور غرور پر، استکبار پر مبنی تھا. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اب تم وہاں جاؤ اور تمہارے لیے وہاں پر مطلوبہ چیزیں ہیں. تم جو ہے وہ ناشکرے ہو اور تم نے جو ہے وہ بہتر کے کو چھوڑ کر ادنا چیز کو جو ہے وہ اس کی طلب کی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی. یعنی ان کے اس ناشکری کے سبب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ پلٹے ساتھ اللہ کے غضب سے. ظاہر اللہ کی ناشکری کرنے کے بعد اور ان کو جو انعامات اور احسانات دیے گئے، جس کی تفصیل ابھی پیچھے گزری ہے، ان پر ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. یعنی ہر جگہ سے وہ ذلیل اور خوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. اور غضب جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرح کی صفت ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر غضبناک بھی ہوتے ہیں. تو غضبناک ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ذلت اور جو ان کے اوپر محتاجی ڈالی گئی، جس کا کہ ابھی بعد میں بھی ذکر آئے گا، تو وہ اسی وجہ سے ہوا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، نعمتوں کے انکار کی وجہ سے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بوجہ اس کے تھا کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ. یعنی ان کے اوپر یہ ذلت کیوں ڈالی گئی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. یعنی جن باتوں کو ان کو روکا جاتا تھا، جن باتوں کا حکم کرنے کو دیا جاتا تھا، وہ اس کو نہیں کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. اور دوسرا ان کا گناہ کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق یا ناحق. یعنی ایک تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا اور دوسرا وہ انہوں نے نبیوں کو جو ہے وہ قتل کیا. اور نبیوں کو قتل کرنے کا ہم ابھی آگے بھی ذکر آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. اس میں کیا تھا کہ وہ جو ہے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کروایا تھا کسی کے کہنے پر، اور بھی جو ہے وہ کچھ پیغمبروں کے کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کروایا تھا. یعنی آپ سوچیں ان کی نافرمانی اور ان کی جو ہٹ دھرمی تھی وہ حد سے بڑھ گئی تھی کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ اللہ کا انکار کر رہے تھے، بلکہ وہ باقاعدہ نبیوں کو قتل بھی کروا رہے تھے.
تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر یہ ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی. ذالک بما عصوا، یہ بوجہ اس کے تھا جو انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے نکل جانے والے. یعنی یہ سزا ان کو کیوں دی گئی تھی؟ ان کی نافرمانیوں کے سبب اور ان کی زیادتیوں کے سبب. یعنی جو انہوں نے جو جیسا ان کو کرنے کو کہا گیا انہوں نے وہ نہیں کیا، بلکہ اس میں انہوں نے کمی بیشی کی اور حد سے بڑھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں سخت ناپسند آئیں اور اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی بن گئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان پیدا کیا تھا نا. یہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، انہوں نے تو خود سے اپنے مذہب بنا لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک مسلمان بنایا. سارے مسلمان جو تھے وہ جتنے پیغمبر تھے وہ ایک ہی اللہ کا پیغام ان لوگوں کے پاس لے کر آئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے خود سے یہ یہودی بن گئے. ٹھیک ہے. اور یہودا جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حوادہ. حوادہ یعنی محبت سے ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور میننگ اس کا مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ تہود سے اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. تو مطلب دونوں میننگ اس کے ہو سکتے ہیں. تو ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے پڑ گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تھے تو مسلمان، مگر انہوں نے خود سے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا. ون نصارہ، اور نصارہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نصرت سے نکلا ہے. نون صاد رے تے. تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا تھا اور ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا من انصار اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، یا عیسائی یا کرسچن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. والسابئین، اور سابئین سابی کی جمع ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جو ہے وہ کسی دین حق کے پیروکار پہلے کسی زمانے میں رہے ہوں گے. تو لیکن اس کے بعد ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی، یعنی جو اسٹارز ہوتے ہیں ان کو یہ پوچھتے تھے اور جو ملائکہ ہوتے ہیں ان کو یہ پوچھتے تھے. تو انہوں نے کوئی مذہب اختیار نہیں کیا، نہ یہ عیسائیوں کی طرف گئے، نہ مسلمانوں کی طرف، اور نہ ہی جو ہے وہ یہودیوں کی طرف. تو اسی لیے ان لامذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور وہ جو نصرانی ہوئے اور جو سابی ہیں، من آمنا باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر، وعملا صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے پاس، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اگر ان میں سے بھی کوئی اگر یہودیوں میں سے یا نصرانی میں سے یا سابئی میں سے اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو پھر ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہوگا. اور اگر جیسے فرض کریں کوئی یہودی یا نصرانی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتا ہے، تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو بھی مانا اور آخری پیغمبر جس کا آنے کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا ان کو بھی مانا. تو ان سب کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایمان لے آئیں گے ان میں سے، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور خوف جو ہوتا ہے نا وہ فیوچر کا ہوتا ہے، مطلب جیسے آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے. اور یحزنون غمگین کب ہوتے ہیں؟ جو پاسٹ ہوتا ہے، یعنی جو گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب اگر ہمارے ایگزام آنے والے ہیں فار ایگزامپل دنیا میں، تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، تو خوف محسوس ہوتا ہے. یعنی ابھی فیوچر ہے، ابھی آئے نہیں ایگزامس، لیکن آپ کو پہلے سے خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا. اور جب آپ کا پیپر ہو گیا، آپ کے رزلٹ خراب آ گیا، اور تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم یحزنون ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. یعنی جو ہم نے پیپر کیا یا جو بھی اداسی ہمارے اوپر آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو مختصراً اس کا بتا دیا. اس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جانا چاہ رہے، تو اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ والی آیت، کہ اگر ان میں سے بھی کوئی نیک ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے لیے بہترین اجر ہوگا ان کے رب کے پاس. اور کیا ہوگا؟ وہ جنت کی صورت میں ان کو ملے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے. یعنی پھر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ کب ہوا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور پہاڑ کو. یعنی تورات کے احکام کے متعلق جب یہود نے شرارت سے کہا کہ ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر ان کے اوپر پہاڑ اوپر اٹھا دیا. ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ طور کا پہاڑ جو تھا نا اس کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پہ لا کے رکھ دیا. اور پھر ان سے کہا گیا
خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو، بقوتن، ساتھ قوت کے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور جیسے اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو چوائس دی ہے کہ وہ چاہیں تو جو ہے وہ سیدھی راہ پہ آئیں اور چاہیں تو نہ آئیں، دونوں راستے ان کو دکھا دیے، تو ان کے اوپر پہاڑ کیوں اٹھایا گیا؟ تو پہاڑ مطلب چوائس تو عام انسانوں کو دی گئی نا، جو ایمان لے کر آ گئے ان کو تو کوشش کی جائے گی کہ ان کو جو ہے وہ سیدھی راہ پر رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی نافرمانیاں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی بات کو مان لیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، تو ایک بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ 7 سال کی عمر سے اس کو بولنا شروع کریں، اور 10 سال کی عمر میں کیا اس کو چھوڑ دیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں؟ 10 سال کی عمر میں بچے کو ہلکی جو ہے وہ مارنے کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ مراد ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر کیوں پہاڑ اٹھایا گیا تھا؟ تو مسلمان ہونے کے بعد پھر جبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی مطلب اگر کوئی ہمارے بچے بھی اگر ہوں گے، اگر وہ چیزیں جو فالو نہیں کر رہے ہوں گے ایمان لانے کے بعد بھی، تو ہم ان کو بولیں گے نا کہ تم لوگ یہ کام چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے، یہ نہیں، یہ والا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کو سختی کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یا ہمارے کوئی بھی پیارے جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جو ان کو بتایا گیا جو دین کی طرف وہ آئیں اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ غلط کام کریں۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پہاڑ کو اوپر بلند کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور ان کو کیا دیا گیا تھا؟ ان کو تورات دی گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے پیغمبر کو۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پکڑ کے مضبوطی سے رکھ لو، یا اگر قرآن کی بات ہو تو قرآن کو جو ہے بس مضبوطی سے پکڑ کے اور اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو جو احکامات دیے گئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان سب کو اپناؤ، ان سب کے اوپر عمل کرو۔ تو یہ یہاں پہ مراد ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب ہے یعنی ان کے احکامات پر عمل کرو اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تقوی، ہم بہت تقوی کی بات کرتے ہیں نا، تتقون تقوی، تو ہم کہتے ہیں نا ہم تقوی اختیار کریں گے، تقوی اختیار، تو تقوی کیسے آتا ہے؟ وہ آپ کو قرآن کے ذریعے آتا ہے، کتاب کے ذریعے آتا ہے۔ تو ان کو تو تورات دی گئی تھی جس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی، آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، تو اگر ہم تقوی یا متقی بننا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ کر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اگر ہم صرف عربی پڑھیں گے تو پھر ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ آپ بھی جو ہے وہ ان کی جو انہوں نے نافرمانیاں کی ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم الحمدللہ سب جمع ہوئے اور یہاں پر قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ریوائز کرنا ہے کہ کیا ہم یہ کام تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے۔ مزید فرمایا تم ما تولیتم، پھر تم پھر گئے، تولیتم یعنی منہ موڑ لیا، آپ جو جس باتوں کا تم کو کرنے کو حکم دیا گیا تم اس کے بعد پھر سے پھر گئے، واپس مڑ گئے۔ من بعد ذالک، بعد اس کے بھی، یعنی جب وہ پہاڑ اٹھایا گیا ان کے سروں پہ اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اس کو جو ہے وہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو تھام لو گے، تو انہوں نے اس پہ یس کر دیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ دوبارہ سے واپس پھر گئے، دوبارہ سے وہی نافرمانیاں اور وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری جو ہے وہ انہوں نے اختیار کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور رحمت اس کی، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا اور یہ رحمت تھی جو تم کو فوراً پکڑ نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم کو فوراً نہیں پکڑتے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے تو پھر تو نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی پکڑ آ جاتی تو تم جو تھے وہ خاسرین میں سے ہو جاتے، لوزرز ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو حد سے نکل گئے۔ اعتدوا کا مطلب ہے انہوں نے زیادتی کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اب یہاں پر ایک اور قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور ان کو جو ہے وہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکار کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے نا فرائیڈے ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ عبادت کا دن ہوتا ہے۔ تو ان کے پورے 7 دنوں میں سے ایک دن ہفتے کا ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم اللہ کی عبادت کرو اور اس دن کوئی شکار نہیں کرو، کیونکہ وہ دریا کے کنارے وہ بستی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اور آیت نمبر 163 ہوگی آراف کی، سورہ آراف کی، وہ جب آئے گی نا اس میں ان کا ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ اس میں کس طرح کے لوگ تھے. ابھی میں آپ کو اتنی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا رہی کہ وہ جو ہے وہ اس وقت میں پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے. تو میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں کہ وہاں پر جو تھے یہ دریا کے کنارے ایک بستی تھی اور ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی. اور وہ کیا کرتے تھے، جمعے والے دن جو ہے وہ جال رات کو ڈال لیتے تھے اور ہفتے کے دن یہ شو کرتے تھے کہ ہم مچھلی نہیں پکڑے. اور اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس دن زیادہ زیادہ مچھلیاں بھیجتے تھے. تو ہفتے والے دن ان کی جو ہے ان کے روزگار کا دار و مدار صرف جو تھا وہ فشنگ کے اوپر ہی تھا. تو وہ اس دن جو ہے وہ زیادہ مچھلیاں آتی تھیں آزمائش کے طور پر. تو انہوں نے یہ مذاق شروع کیا کہ یہ جو تھے فرائیڈے کی رات کو ہی جال لگا لیتے تھے اور ہفتے کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن یہ جو ہے وہ مچھلیاں وہ جو جال میں پھنستی تھی ان کو پکڑ لیتے تھے. تو یہ سراسر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں پہ انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جو حد سے نکل گئے تھے، منکم تم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، فی السبتی سبت یعنی ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل اور خوار. یعنی ان کی شکلوں کو بندر بنا دیا گیا ان کو اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ذلیل اور خوار کر دیا گیا. اب آپ سوچیں کہ انسان جو تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت معزز اور بہت جو ہے وہ قابل احترام مخلوق بنایا ہے اور بندر اس کو بنا دینا جو تھی وہ ان کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان کی تذلیل تھی ایک طرح سے. تو وہ پھر جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہو گئے. یہ ان کو سزا دی گئی کہ اللہ کی نافرمانی جو انہوں نے کی اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی. فَجَعَلْنَاهَا تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو نکالن عبرت، لما بین یدیہا ان کے لیے جو سامنے تھے ان کے، وما خلفہا اور جو پیچھے ہوں گے ان کے. یعنی جو بھی اب اس قرآن میں بھی جیسے یہ موجود ہے تو یہ نافرمانی کی جو واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اگلوں کو جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اس واقعے کو کہ اس واقعے کو دیکھ کے عبرت لیں کہ اگر تم نے بھی آج نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے. اور جیسے ہمارے یہاں بھی یہ ہے نا کہ مسلمانوں کے یہاں جمعے کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اب فرائیڈے کو کوئی آف تو نہیں ہوتا لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کی بہت تاکید ہے. آپ نے نماز جمعہ میرے خیال میں نے رمضان میں پڑھائی تھی آپ لوگوں کو. تو نماز وہ سوری سورہ جمعہ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ اپنے کاروبار چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑو، جمعے کی نماز کی طرف. اور اس کے بعد جو ہے جب نماز کا وقت ختم ہو جائے دوبارہ سے اپنے کاروبار شروع کر دو. لیکن آج آپ دیکھیے آج کتنی جگہوں پر جو ہے وہ لوگ کاروبار بند کر کے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. بہت ہوا تو چلو اندر ہی پڑھ لیں گے اپنی شاپس کے اندر، یا جو ہے بہت سے لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی جو ہے وہ بہت بڑی نافرمانی ہے کہ اتنے بڑے دن کی فضیلت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور لوگ اپنے کاروبار کو اپنی میٹنگز کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو اللہ نے ہمارے اوپر رحمت اور شفقت اور فضل کیا ہوا ہے لیکن ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچ لیں اور پھر ہم بھی جو ہے وہ اس فعل کے مرتکب نہ ہو جائیں. تو فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو جو ان کے لیے جو سامنے تھے اور جو پیچھے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو متقی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ تو لوگ سرسری جو ہے وہ گزر کے چلے جائیں گے ان آیتوں کے اوپر سے. کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو سب کے وہ جو لوگ تھے نا بنی اسرائیل کے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، بس ہم ایسے ہی صرف واقعہ پڑھنے کے لیے مزہ لینے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر نہیں اپلائی کر کے دیکھتے کہ کیا ہم بھی تو نہیں یہ کر رہے کام. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے، ان اللہ یأمرکم کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے. اب یہ بقرہ جو سورہ بقرہ کا نام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں جو ہے وہ گائے کے واقعے کا تذکرہ ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہلوایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. ٹھیک ہے، اب گائے تو بالکل بس گائے کوئی بھی گائے پکڑ کے یہ ذبح کر دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو بھی تھا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا وہ پورا کر دیتے. لیکن اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک
ایسا شخص تھا جس کے کوئی بچے نہیں تھے، اس کا وارث جو تھا وہ صرف ایک بھتیجا تھا، تو ایک رات اس نے کیا کیا، اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، یعنی جائیداد کے چکر میں اس نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کسی اور آدمی کے دروازے پر ڈال دی، اور صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو وہ لوگ ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر جب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے وہ مر گیا، یعنی مقتول کو جب گائے کا وہ حصہ مارا گیا تو ایک طرح سے یہ ان کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ ان کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ بعد از موت جو ہے وہ زندگی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو ایک تو یہ چیز دکھانا چاہ رہے تھے، اور یہ تھا کہ یہ کیا میرے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں، جس طرح شیطان کے ساتھ ہوا تھا کہ جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو اس نے یہ تکبر تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، جبکہ فرشتے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی تعمیل میں جھک گئے تھے، تو وہ نہیں جھکا تھا، اسی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کا اور سزا کا مستحق ٹھہرا۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اگر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو ان کو کوئی حجت بازی نہیں کرنی تھی، ان کو بس فوراً وہ گائے جو تھی وہ ذبح کر دینی چاہیے تھی۔ تو وہ کیا کہنے لگے، کیا تم قولو، وہ کہنے لگے جب انہوں نے کہا نا گائے کو ذبح کرو تو کہنے لگے قولو اتتخذونا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، یعنی ہمیں کہہ رہے ہو کہ گائے کو ذبح کریں، جبکہ کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ بچڑے کو معبود بنا کے پوجنے لگے تھے، تو اب جیسے اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی اس طرح کا مطلب مشرک ہے جو کہ گائے کو پوجتا ہے، نعوذ باللہ گائے کو اپنا خدا مانتا ہے، تو پھر اگر اس کو کہا جائے گائے کو ذبح کرو تو اس کے لیے کتنی عجیب سی بات ہوگی نا، تو ان کے اندر بھی چھپے چھپے جو ہے وہ شرک آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ حرکت کر چکے تھے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو وہ کہنے لگے کیا آپ تم ہمارا مذاق بناتے ہو، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی میں کیوں ایسا کروں گا کہ تم سے جو ہے وہ مذاق بناؤں گا، میں تو وہی تمہیں بات بتا رہا ہوں جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اگر میں کوئی مذاق بات کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگے، اب تو ان کو سمجھ آ گیا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو کیا کہنے لگے، قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ کیسی ہے وہ، یعنی اب خواہ مخواہ کے انہوں نے بجائے اس کے کہ فوراً حکم کو مان لیتے اور گائے کو ذبح کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کروا رہے ہیں کہ اس کی ماہیت بتائیں، کہ بوڑھی ہے، جوان ہے، بچی ہے، بچیا ہے، کیا ہے یہ پوچھیں اپنے رب سے، اور انہوں نے فرمایا، قولا، کہا، انہو یقولو، وہ فرماتا ہے، بے شک وہ فرماتا ہے، کون، اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایک گائے ہے جو کہ نہ بہت بوڑھی ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی ہے، یعنی بہت بچی بھی نہیں ہے اور بوڑھی بھی نہیں ہے، یعنی درمیانی عمر کی ہے، اوانم بین ذالک، اوسط عمر کی ہے درمیان اس کے، فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب کیا کیا انہوں نے، پہلے تو پوچھا کہ کتنی بڑی ہے تو ان کو بتایا گیا کہ درمیانی عمر کی گائے ہے، اب اس کو ذبح کر دو۔ اب دوبارہ انہوں نے پھر سوال کیا، قالوا ادعوا لنا ربک، کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ بیان کرے کہ اس گائے کا کلر کیسا ہے۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک گائے ہے زرد رنگ کی، ٹھیک ہے، اب گائے تو کسی بھی رنگ کی ہوتی وہ کر دیتے، لیکن وہ اب اس میں اور مزید حجت کرنے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتایا کہ وہ زرد رنگ کی ایک گائے ہے، فاقع لونھا، خوب گہرا ہو رنگ اس کا، تسر ناظر تس تسر ناظرین، اور خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، یعنی ایسا جیسے برائٹ سا یلو کلر ہوتا ہے نا، برائٹ سا، تو وہ کیا ہوتا ہے دیکھنے والے کو بڑا خوش لگتا ہے، چمکیلا، اور دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے، تو انہوں نے کہا اس طرح کا اس کا رنگ ہے۔ قالوا ادعوا لنا، اب مزید ان کا اعتراض، کیا کہنے لگے کہ دعا کرو، لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماہیا، کیسی ہے وہ، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائے تو بڑی مشتبہ ہو گئی ہم پر، یعنی خود سے ہی انہوں نے جو ہے وہ حجت پیش کر کر کے اپنے کام کو اتنا مشکل بنا لیا، حالانکہ ایک سمپل گائے وہ پکڑتے اور ذبح کر دیتے ان کا کام ختم ہو جاتا، تو اسی لیے ہمارے لیے یہاں پر کیا لیسن ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کریں اور اس کو مذاق نہ بنائیں، اور اس کے علاوہ جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہی کریں، اور بہت زیادہ سوال جو ہے نا دین کے معاملے میں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر یہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگنے لگے. تو دین میں غیر ضروری بحث سے دین کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. یعنی بیکار کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بلا وجہ کی جو ہم فضول باتوں میں کوسچننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہی اسلام کی خوبی ہے. ایک اور حدیث آتی ہے اس بارے میں کہ اللہ نے تمہارے لیے قیل اور قال اور مال ضائع کرنے، قیل اور قال کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ کے جو ہے وہ آرگیومنٹس نکالنا، بلا وجہ کی حجت بازی کرنا، اس کو اور مال ضائع کرنے اور بہت سوال کرنے کو ناپسند فرمایا ہے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ اس طرح کی کوشچن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے. جیسے دین کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے نا، کبھی لوگ پردے کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں، کبھی وراثت کے بارے میں، کبھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو تخلیق کیا ہے، تو اللہ نے جو بھی پیغام ہم کو قرآن میں دیا، جو بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی قانون مقرر کیے، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، نہ عورتوں کے ساتھ اور نہ مردوں کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کی تخلیق ہیں. اس بات پر ہم کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک ذرے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. جو جیسا عمل کرتا ہے اس کو اس کے حساب سے بدلہ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے قانون ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ یقیناً ہمارے فائدے میں ہیں. تو اسی لیے دین میں لوگوں کی جب عمل کی نیت نہیں ہوتی نا، کہ وہ کوئی کام، جیسے پردے کی اگر بات آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن پردے کے جو فائدے ہیں وہ ذہن میں نہیں رکھتے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حجت بازی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا. وہ کسی طرح سے اعتراض کریں گے، حجت کریں گے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام سے بچ جائیں. تو جو بھی لوگ عمل کی جن کی نیت نہیں ہوتی نا، تو وہی جو ہے وہ حیل اور حجت کرتے ہیں. اور یہی بنی اسرائیل کا حال تھا، اور آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ ہم قرآن میں جو ہے وہ طرح طرح کے دین میں مسئلے نکالتے ہیں، طرح طرح کے، ہاں اپنی معلومات کے لیے، نالج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ نیت ہو کہ ہم اس کو معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ صرف حجت بازی میں اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے کوسچن کریں بلا وجہ کے غیر ضروری، تو وہ اسلام میں کرنا جو ہے وہ دین میں منع ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کیا تھا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہنے لگے اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی، ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ گائے جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت ہی مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون سی گائے جس کو ہمیں قربان کرنا ہے. مزید فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے وہ راہ پانے والے ہو جائیں گے. یعنی اب تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں اور ایکسپلین کر دو تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر جو ہے وہ راہ پانے والے ہو جائیں گے. جیسے ابھی میں سوال کی بات کر رہی تھی نا کہ بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے، تو اس میں جیسے فرض کریں نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات ہوئی، اب ہم نے کشتی کی بات سن لی، اب اس کے بعد ہم یہ بولیں کہ کشتی کتنی لمبی تھی اور کتنی چوڑی تھی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا، ہمیں تو واقعے سے غرض ہے کہ کس طرح سے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے بچا لیا تھا، اور جو نافرمان تھے ان کو جو ہے غرق کر دیا تھا. اب کشتی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، یہ ایک غیر ضروری سوال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دین میں اگر ہم سوال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بات کیا ہے کہ انسان جو بھی بات اس کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس پر فوراً جو ہے وہ سمعنا و اطعنا کا جو ہے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو فرمایا کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مفسر ہے، ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے نا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ذبح کر ہی نہیں پاتے گائے کو. تو یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اس آیت میں، آیت نمبر میں پڑھ رہی ہوں 70. تو کہنے لگے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو اگر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. قَالَ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام. ظاہر ہے وہ جو بھی سوال کرتے تھے وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی تصدیق کرتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ بتاتے تھے. تو فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے کہ نہ وہ جوتی ہوئی ہو، یعنی وہ ہل نہیں چلاتی. ٹھیک ہے، کبھی اس نے ہل نہیں چلایا. تسیر الارض، کہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، یعنی جو ہل چلانے والی گائے ہوتی ہے نا، یہ وہ نہیں ہے. ولا تسقی الحرث، یہ وہ سیراب کرتی ہے کھیتی کو، یعنی کھیتی کو پانی لگانے کے وقت بھی یہ گائے جو ہے وہ ایسی ہے جو کوئی کام کرنے والی نہیں ہے، نہ زمین میں ہل جوتنے والی ہے، نہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہے بالکل. ٹھیک ہے، بالکل ہیلدی ہے، صحیح سلامت ہے، نہیں کوئی داغ اس میں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی داغ نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی اس کے اوپر اسپاٹ نہیں ہے اس گائے کے اندر، وہ بالکل بے داغ ہے. اب وہ کیا کہنے لگے
قول الآنا، کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ اب جئت بالحق، تو لایا ہے حق کو، فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور نہ تھے وہ قریب کہ وہ کرتے، یعنی وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اتنے سارے کوشچن کرنے کے بعد آخر کار ان کو یہی بن پڑا کہ اب ہم گائے کو جو ہے وہ ذبح کر دیتے، اور انہوں نے جو ہے وہ گائے کو ذبح کر دیا۔ اگر وہ پہلے ہی حکم پر گائے کو ذبح کر دیتے تو اتنا لمبا ان کو جو ہے جانا ہی نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی بجائے اس میں میخ نکالے اور طرح طرح کے سوال کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر سختی کرتے گئے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین میں بلا ضروری سوال سے گریز کریں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفسن، ایک نفس کو، فَدَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سنایا تھا کہ وہ جو بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے لگے کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، جس کے دروازے پہ لاش ڈالی تھی پہلے اس کو پکڑ لیا کہ تو اس نے قتل کیا ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ الزام ڈالنے لگے، فیہا، اس کے بارے میں، اس شخص جو اس کے چاچا تھے اس کے بارے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تھے تم چھپاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام جو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا نا، وہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر مارا جائے گا، گائے کے اوپر، او سوری گائے کے اوپر نہیں، گائے کا حصہ جو ہے وہ اس شخص کے اوپر مارا جائے گا جو کہ فوت ہو گیا تھا، جس کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نکالنے والا تھا جو تھے تم چھپاتے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور پس ہم نے کہا کہ مارو ساتھ اس کے بعض حصے کے، یعنی اب اس لاش کے اوپر گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کو جو ہے وہ مارو۔ اچھا، ایک اور اس میں ایک اور بھی سبق ہم کو کیا مل رہا ہے کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قتل کا راز فاش کر دیا تھا، حالانکہ قتل جو تھا وہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ تو اس سے ایک اور لیسن ہم کو کیا مل رہا ہے کہ نیکی یا بدی کتنا بھی ہم چھپ کر کریں وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اسی لیے اگر چاہے چھپے ہوں یا ظاہر ہوں ہر وقت ہم کو اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر ہو جائیں گے اور لوگوں کے علم میں آ جائیں گے اگر ہمارے برے کام ہے کوئی، تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں سے چھپ کے تو کوئی برا کام یا اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے چھپ کے نہیں کر سکتے، تو اگر اچھا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں اجر ہوگا، اور برا کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ آخرت والے دن بھی ہمیں جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مارو اس کے بعض حصے کو بعض پر، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مقتول کا جو دوبارہ سے جی اٹھنا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہ رہے تھے، ان لوگوں کو کیا لیسن دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے ان کے لیے ہمیشہ سے وہ حیرت کی بات رہتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور مطلب تقریباً 5 دفعہ جو ہے وہ اس کی مثالیں صرف سورہ بقرہ میں بیان کی گئیں، اسی صورت میں 5 دفعہ جو ہے وہ موت کے بعد زندگی کی مثال بیان کر کے فرمایا گیا کہ آخرت جو ہے وہ یقینی ہے اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو ایک مثال تو ہم نے پیچھے پڑھی 56 آیت میں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، جب انہوں نے صاعقہ ان کے اوپر گرائی تھی نا، جب انہوں نے نافرمانی کی تھی تو ان کے اوپر بجلی گری تھی اور پھر دوبارہ سے وہ زندہ ہو گئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دکھایا۔ دوسری مثال یہی ہے کہ اس مردہ جو چاچا تھے ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور تیسری مثال جو ہے وہ دوسرے پارے میں آئے گی، اس میں آیت نمبر ہے 243 کہ موتوا ثم احیاکم، کہ تمہیں مار دیا اور پھر تم کو زندہ کیا، اور چوتھی آیت جو ہے وہ اسی صورت میں 259 نمبر پہ آئے گی کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کا واقعہ ہے کہ وہ پرندوں کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے تھے اور وہ پرندے پھر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے، تو اسی پارے میں اس پارے میں نہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ جو ہے وہ زندہ مردوں سے کیسے زندہ ہوں گے مردے ان کی مثال بتا دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو بتانے کے لیے۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو، لیکن ان کی تو عقل ہی نہیں تھی،
تو یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے تھے. ان کو جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے جا رہے تھے, جتنے بھی معجزے دکھاتے جا رہے تھے, لیکن ان کی عقل پر پتھر پڑتے جا رہے تھے, اور وہ مزید جو ہے وہ نافرمانی کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. ثم قصد, پھر سخت ہو گئے, قلوبکم, دل تمہارے, من بعد ذالکا, بعد اس کے, یعنی اس واقعے کے بعد. یعنی اب تم نے دیکھ لیا کہ ایک گائے مردہ جو تھی, اس کا ایک ٹکڑا مارنے سے وہ مردہ زندہ ہوا, اس نے قاتل کا نام بتایا, اور دوبارہ سے وہ فوت ہو گیا اللہ کے حکم سے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے. کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مشکل پڑتی ہے یا کوئی عبرت کی بات ہمیں نظر آتی ہے, تو اگر ہمارے دل سخت بھی ہوتے ہیں تو نرم پڑ جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی تکلیف ہمارے اوپر آ جاتی ہے, کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے, ہم کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں, تو ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے دلوں کو وہ نرم پڑنے کا باعث ہوتی ہے. لیکن یہ اتنے سخت دل تھے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کیسے سخت ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں, او اشد قسوہ, یا زیادہ شدید ہے سختی میں. کیونکہ پتھر جو ہوتے ہیں نا وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, اس لیے کہ لوہا تو میلٹ ہو جاتا ہے نا خاص ٹیمپریچر کے اوپر, وہ پگھل جاتا ہے, لیکن پتھر تو پگھلتے نہیں ہیں. ہاں وہ ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پگھلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے دل بھی اسی طرح سے ہو گئے تھے, پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھر جو ہے وہ پھر بھی ان کی آگے مثال دی جا رہی ہے کہ پتھروں میں سے تو پھر بھی چشمے پھوٹ جاتے ہیں, لیکن ان کے دل تو اتنے سخت ہو گئے تھے, اتنے زیادہ یہ ہٹ حرام اور نافرمان ہو گئے تھے کہ وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اور بے شک بعض پتھر, لَمَا يَتَفَجَّرُ, البتہ وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی ہیں, مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ان سے نہریں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ نہریں اکثر پتھروں میں سے نکل رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ابھی انہوں نے پیچھے واقعہ بیان کیا تھا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے, تو انہوں نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تھا. تو وہ پتھر دیکھنے میں تو بڑا سخت نظر آتا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے اس کے اندر سے نہریں بہہ نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, وَإِنَّ مِنْهَا, اور بے شک کچھ ان میں سے, کن میں سے؟ پتھروں میں سے, لما, البتہ وہ ہیں جو, یشققو, پھٹ جاتے ہیں, فیخرجو, پھر نکل آتا ہے, منہ الماء, ان میں سے پانی. یعنی کچھ پتھر جو ہیں ان میں سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں, اور کچھ پتھروں کی مثال ایسی ہے جو کہ ان میں سے جو ہے وہ پانی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں باہر پہاڑوں وغیرہ پہ جاتے ہیں, تو پہاڑ بھی تو پتھر کے بنے ہوتے ہیں نا, ان میں سے پہاڑوں میں سے پانی بعض دفعہ رس رہا ہوتا ہے, آبشار بہ رہی ہوتی ہے. تو یہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا, اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں, بے شک ان میں سے, یہ تو میں نے پڑھ لیا. وَإِنَّ مِنْهَا, اور بے شک کچھ ان میں سے, لَمَا يَهْبِطُ, البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں, مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, خوف سے اللہ کے. تو یہاں پہ ہم کو کیا پتا چل رہا ہے کہ 3 ٹائپ کے اللہ تعالیٰ پتھر بتا رہے ہیں, کہ ایک جس میں سے نہریں پھوٹتی ہیں, ایک وہ ہے جس میں سے پانی نکل آتا ہے, اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں, جو ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں نا کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت میں ہم کو کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں, اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ نیچے زمین پر گر جاتے ہیں. تو پتھروں کی سنگینی کے باوجود, ان کے سخت ہونے کے باوجود, ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے, اس کا یہاں پر بیان ہے. تو اس سے ہم کو کیا پتا چل رہا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نا بے جان ہے, یا ہم کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, ایسے محاورتاً کہتے ہیں نا, لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی احساس ہوتا ہے, ان کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے. بظاہر آپ کو وہ پتھر کا نظر آ رہا ہے, بالکل خاموش نظر آ رہا ہے, لیکن ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا احساس, ان کے اندر وہ جو تھا ایک احساس ان کے اندر موجود ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تسبح لہ السماوات, سماوات السبع والارض ومن فیہن, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اس کی وضاحت تو میں آپ کو جب بنی اسرائیل ہم پڑھیں گے تب بتاؤں گی, لیکن ویسے بتا دیتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے, اور جو مطلب ان کے بیچ میں ہے, اور نہیں ان کی تسبیح کو کوئی سمجھ سکتا, لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتے ہیں. یعنی اللہ کی تعریف اور تسبیح ہر چیز کائنات کے بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو 1-2 حدیث بھی بتا دیتی ہوں. یہ جو پتھروں میں اور اس میں جو احساس اور ادراک ہوتا ہے نا, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اچھا, اس میں نا یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی کہ اگر ہم انسانوں کو لیں, جیسے بنی اسرائیل تھے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں, تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو,
بیماروں کی عیادت کیا کرو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیا کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے دل نرم پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو پتھروں سے پانی نکلا نا، جیسے پہلی مثال میں بتایا کہ کچھ پتھروں سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کثیر، تو ہمیں بھی ایسا انسان بننا چاہیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، یعنی ہمارے اندر سے اتنی خیر نکلے کہ ہم اس خیر کو جو ہے وہ آگے پھیلانے والے ہوں، جس طرح سے پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ایک پتھر سے کی مثال دی گئی کہ اس سے پانی نکلتا ہے، تو پانی زندگی کی علامت ہے، تو اگر ہم نہریں نہیں نکال سکتے تو ایٹ لیسٹ کسی کے لیے زندگی کی علامت بن جائے، کسی کو ہم زندگی دینے والے بن جائیں۔ اور تیسرا جو اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں، وہ اگر انسانوں پہ اپلائی کی جائے تو اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کریں، اور یہ پتھر کا نیچے گرنا جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ٹوٹ پڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح وہ کنکریاں جو تھیں وہ بھنبھنا رہی تھیں، یعنی کیا مطلب کہ وہ تسبیح کی آواز تھی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ ہجر اسود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا۔ اب بظاہر یہ ہم کو پتھر نظر آ رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی احساس اور ادراک رکھا ہے، تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ پتھر تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خوف سے گر جاتے ہیں، نہریں نکل آتی ہیں ان کے اندر سے، لیکن تم اتنے سنگ دل ہو کہ اتنی اچھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے، معجزے دیکھ کے بھی تم ویسے ہی کے ویسے ہی ہو، اور تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ نصف ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، 4 منٹ ہیں۔ مزید فرمایا، افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، تمنا رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ تحقیق ہے ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا، ثم یحرفونہ، پھر وہ تحریف ڈالتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، من بعدی، بعد اس کے، ما عقلوہ، جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم یعلمون، اور جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہودی جو ہے یہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کے اوپر جو کتاب اتری، ٹھیک ہے، یعنی یہ کلام اللہ سے مراد یہاں پر تورات بھی ہے، اور کلام اللہ سے مراد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کلام کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہے، کیونکہ جو کلام کیا وہ جو ہے وہ تورات کی شکل میں ان کو جو ہے وہ پھر دیا گیا تھا نا، کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے وہ تورات کی تختیاں ان کو دی گئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام ان کے ساتھ کیا تھا، اسی لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں یا آپ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہ یہودی یا یہ منافقین جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے تو اپنا کلام سن کے بھی اس کے اندر جو ہے وہ تحریف کر دی، اس کو بدل ڈالا، یعنی تورات کو، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے جو انہوں نے سمجھ لیا، یعنی علم آنے کے بعد، عقل اور علم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا تھا، اس کو بدل ڈالا تھا۔ تو یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے لفظ اور معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی ایسے لوگوں کا ایمان لانا جو ہے وہ قطعاً ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا تعصب کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے، تو یہاں انہی کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اس میں تبدیلی کی، تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، جب انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں مانا تو یہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی تھا نا منافقین کا رویہ
کہ جب ان سے ملتے تھے مومنوں کے ساتھ تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن جب یہودیوں وغیرہ کے ساتھ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ منافق میں نے بتایا تھا نا دونوں طرف ہوتا ہے، تو یہ یہودی بھی جو تھے وہ منافقت کا رویہ اختیار کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا اچھا ملتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا اور جب علیحدہ ہوتے تھے اکیلے میں ہوتے تھے، بعضهم الی بعض طرف بعض ان کا بعض کے، قولو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم جو کھول دی اللہ نے تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم پاس تمہارے رب کے، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ جب آپس میں ملتے تھے یہ لوگ تو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی ہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی، یعنی جو باتیں ہماری کتاب میں وہ تم کو مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ کل کو ہمارے بارے میں یہ بولیں گے کہ یہ باتیں تو ان کو پتہ تھیں، اس کے باوجود انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اولا یعلمون کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر کر سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتابہ نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا، الا امانیہ سوائے تمناؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں وہ مگر گمان رکھتے۔ تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں، ایسے جاہل بھی ہیں، کیونکہ پہلے تو علم والوں کی بات ہوئی نا جن کے پاس تورات آئی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں اور صرف جو ہے وہ اپنے ظن پر ہیں، اپنے گمان پر ہیں، یعنی ان کی تمنائیں جو ہیں وہ صرف ان کی جو آرزویں ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کے گمان پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان پڑھ لوگ تو تورات سے بے خبر ہیں لیکن آرزویں رکھتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، یا جیسے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو فلانے بزرگ کی اولاد ہیں تو وہ ہم کو بخشوا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہی کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔